بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں آخر اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکال دیا۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کون سی غلطی کر دی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد اس کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے شیطان کو نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں حضرت حوا علیہ السلام بھی جنت سے نکل جائے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ ہی دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا۔ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے باہر آیا شیطان نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس مور سے پوچھا، خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ تو مور بولا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنی تعریف کراؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں عالم روپی ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی کافی نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھ سے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری باتیں بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبان کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں میرے ساتھ جنت میں اسی طرح رہے اور ہمیشہ خوش رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کرو گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاؤ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں کھا لے تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی۔
اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ حضرت حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو ان دونوں کے 70 واسے ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں اپنے 70 چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پیر اللہ پاک نے مور سے لے لیے گئے۔ سانپ اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے سچے اور اچھے اسلامک بیانات ویڈیو لاتا رہوں۔ خدا حافظ۔